نمبر 3 آسمانی کتابیں، نمبر 4 رسل، نمبر 5 الیوم الآخر، نمبر 6 باس بعد الموت، نمبر 7 والقدر خیرہ و شرہ، نمبر 8 الحساب، نمبر 9 المیزان، نمبر 10 الجنہ، نمبر 11 النار۔ یہاں پر امام صاحب رحمہ اللہ نے 11 ایمانیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنیادی طور پر 3 باتیں ملحوظ رکھنا ضروری۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق 5 باتیں بنیادی طور پر سمجھنا ضروری۔ نمبر 1 جب پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، جب پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تو اس کے جواب میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یوں کہنا چاہیے لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الستہ۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے دفع و شبہ تشبیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ طویل، نہ عریض، نہ کسی مکان میں اتر کر ان کو بھر سکتا ہے، نہ کوئی مکان اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے جہات ستہ میں سے کوئی ایک خاص جہت متعین ہے۔ یہاں سمجھیں جسم کا معنی کیا ہے، جوہر کا معنی کیا ہے، عرض کا معنی کیا ہے۔ جسم کہتے ہیں المرکب من جزئین فصاعدہ، 2 یا 2 سے زائد اجزاء سے مرکب چیز کو جسم کہتے ہیں۔ احسن الفوائد، جوہر کل ممکن له قیام بذاته ای لیس تحیزه تابعا لتحیز غیره۔ احسن الفوائد، ہر وہ ممکن چیز کہ جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع نہ ہو۔ عرض کل ممکن له قیام بالغیر ای یکون تحیزه تابعا لتحیز الغیر۔ احسن الفوائد، یعنی اس ممکن چیز کو عرض کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز میں اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو۔ یہاں بات سمجھے کہ عام طور پر کسی چیز کی جو تعریف کرتے ہیں وہ صفات وجودیہ سے کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ صفات وجودیہ نہیں بلکہ صفات سلبیہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ عرض بھی نہیں، کیا ہیں یہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت کیا ہے، اختیار میں نہیں انسان۔ نمبر 1 کہ یہ پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کیا ہے تو جواب کیا دینا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس میں تعدد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اس پر مزید آگے بات آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی ذات اول بھی ہے اور آخر بھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہاں یہ بات سمجھیں اول اور آخر ایک ہے حقیقی، اور اول اور آخر حقیقی کسے کہتے ہیں اور اضافی کسے کہتے ہیں۔ ایک اول آخر حقیقی، ایک ہے اول اور آخر اضافی۔ جس سے پہلے کوئی نہ ہو نہ آ سکتا ہو اول حقیقی ہے، جس کے بعد اور کوئی نہ ہو نہ آ سکتا ہو یہ اول آخر حقیقی ہے، جس سے پہلے کوئی آ سکتا ہو یہ اول اضافی ہے، جس کے بعد کوئی آ سکتا ہو وہ آخر اضافی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں تو اس سے مراد اول حقیقی اور آخر حقیقی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2713، حضرت سہیل فرماتے ہیں ابو صالح فرمایا کرتے ہمیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص
آرام کرنا چاہے، سونا چاہے تو دائیں پہلو پر لیٹے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر وکان یربی ذالک ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اول اور آخر حقیقی کا یہ معنی کرنا، اول جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخر جس کے بعد کوئی نہ سکے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ کو قدیم ماننا ضروری ہے۔ قدیم نہ مانے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عدم سے وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج تھے، جب وہ چیز ملی تب وجود ملا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اللہ تو صمد ہے، اللہ صمد، اور الصمد کا معنی علامہ حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی الحنفی، وفات سن 710 ہجری، وہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں، لا يحتاج الى احد ويحتاج الیہ کل احد، صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، ہر کوئی اس کا محتاج ہو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود ہے۔ میں نے کہا تھا آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء، سب پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا بنیادی چیزیں اس پر 5 ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ نمبر 1، جب پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کیا ہے تو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا ارض ولا طویل ولا عریض ولا اشہر امکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الستہ، یہ جواب دینا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود۔ نمبر 2، صفات باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی، نمبر 1 صفات محکمات، نمبر 2 صفات متشابہات۔ صفات محکمات وہ صفات ہیں جن کا معنی ظاہر اور واضح ہے، سمع، بصر، علم، قدرت۔ صفات متشابہات وہ صفات ہیں جن کے معنی غیر واضح اور مبہم ہیں، عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے یدن، عین، وجہ، ساق وغیرہ، یہ سب کلمات متشابہات ہیں۔ پھر محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو، یہ صفات 7 ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر اور نمبر 7 کلام۔ صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف، لیکن ان صفات کا وقوع اللہ تعالیٰ کے غیر پر ہو، جیسے احیاء، اس کی ضد ہے اماتہ، امات یمید اماتہ، اللہ تعالیٰ محیی بھی ہیں ممیت بھی ہیں۔ جیسے اہدا، اہدا یہدی اہداء، اس کی ضد ہے اضلال۔ اسی طرح اعزاز، اعز یعز اعزازا، اس کی ضد ہے اضلال، اللہ معز بھی ہیں اور مذل بھی۔ صفات متشابہات کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ غیر معلوم المعنی یعنی لغوی معنی بھی معلوم نہیں، غیر معلوم المراد شرعی مراد بھی معلوم نہیں، ان کو متشابہات من کل الوجوہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ان کی مثال جیسے حروف مقطعات،
معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہے، شرعی مراد معلوم نہیں. ان کو متشابہات میں وجہن بھی کہتے ہیں، جیسے استواء علی العرش، یدن، وجہن، عین، ساقن وغیرہ. صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، صفات متشابہات کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے صفات کی بحث کے اندر آئے گی. نمبر 3 اسماء باری تعالی. یہاں 4 باتیں سمجھیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے اسماء 2 قسم کے ہیں. نمبر 1 ذاتی، نمبر 2 صفاتی. اللہ یہ اسم ذاتی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام صفاتی ہیں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں. نمبر 3 قرآن حدیث میں منقول تمام اسماء الہیہ کا اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اور جو اسماء قرآن حدیث میں وارد نہیں، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری حنبلی وفات 324 ہجری کے نزدیک ان کا استعمال ذات باری کے لیے ناجائز ہے، جبکہ امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی وفات 505 ہجری اور امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی شافی وفات 606 ہجری، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بطور اسم کے ناجائز اور بطور وصف کے جائز ہے. یعنی یا قدیم نہیں کہہ سکتے، اللہ قدیم کہہ سکتے. ان کی رائے ہے، ان کا اپنا یعنی اختلاف رائے ہے. فائدہ نمبر 4 ہر زبان میں ذات باری کے لیے ذاتی نام مقرر ہے، ان کا استعمال اسی زبان میں ذات باری کے لیے جائز ہے، جیسے اردو اور فارسی میں خدا، انگریزی میں گاڈ بڑی جی کے ساتھ. البتہ کفار میں ذات باری کے لیے استعمال ہونے والے اسماء کے بارے میں جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ ذاتی ہیں یا صفاتی، اور صفات میں سے کس صفت کی ترجمانی کرتے ہیں، اس وقت تک ان کے استعمال سے احتراز کرنا چاہیے. اب دیکھیں فارسی میں لفظ ہے یزدان اور اہرمن. ان الفاظ کا معنی معلوم ہے کہ یزدان کا معنی خیر کا خدا، اہرمن کا معنی شر کا خدا. تو جب معلوم ہے اب اہرمن اور یزدان کہنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ خالق شر بھی ہیں. تو جب دونوں کے خالق اللہ ہیں تو ان کا استعمال معنی بھی یہ ہے، اب ان کے استعمال کے اندر کوئی حرج بھی نہیں، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے کچھ باتیں مزید بھی ذہن نشین فرما لیں. بعض اسماء ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان کا کسی اور کے لیے استعمال جائز نہیں ہے. رحمان، عالم الغیب، مختار کل، قادر مطلق، مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ، ان اسماء کو مخلوق کے لیے نہیں بولنا چاہیے. نمبر 6 بعض اسماء ایسے ہیں جو مخلوق پر بھی بولے گئے ہیں اور خالق پر بھی بولے گئے ہیں. مخلوق کے لیے بولیں تو معنی اور ہے، خالق کے لیے بولیں تو معنی اور ہے. جیسے سمیع، بصیر، متکلم. خالق کے لیے بولیں تو بغیر آلہ کے سنتے ہیں، مخلوق کے لیے بولیں تو آلہ کے ساتھ سنتے ہیں. بصیر اللہ کے لیے بولیں تو اللہ بولنے میں بصیر اللہ کے لیے بولیں تو اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں. مخلوق کے لیے بولیں تو آنکھ کے محتاج ہے. تو اللہ کے لیے معنی اور ہے، مخلوق کے لیے معنی اس کا اور ہے. فائدہ نمبر 7 اسماء حسنہ میں سے کون سے اسماء بندوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کون سے اسماء بندوں کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. اس بارے میں یعنی باضابطہ کوئی ضابطہ اور قانون کسی نے بیان نہیں فرمایا. ہاں البتہ چند ایک عبارات ایسی ملتی ہیں کہ جن عبارات سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. مثلا روح المعانی میں
علامہ علوسی رحمہ تعالی تحریر فرماتے ہیں وذکر غیر واحد من العلماء ان هذه الاسماء تنقسم قسمة اخرى الى ما لا يجوز اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن وما يجوز كالرحيم والكريم کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے علماء نے بیان فرمایا کہ اسماء کی تقسیم ہے، بعض اسماء کا استعمال اللہ کے لیے جائز ہے، بعض کا جائز نہیں۔ اللہ اور رحمان اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، اور رحیم اور کریم یہ غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح رد المحتاط فتاوی شامیہ کے اندر یہ بات موجود ہے وجازت تسمیت بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ وفی رد المختار الذي في التارخانیہ عن السراجیہ التسمیت باسم یوجد فی کتاب اللہ کالعلی والکبیر والرشید والبدیع جائزۃ۔ یہاں بھی دیکھو یہی بات ہے کہ بعض اسماء ایسے ہیں جو مشترک ہیں، اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو معنی اور ہوگا، مخلوق کے لیے استعمال کریں گے تو معنی اور ہے، بعض اسماء کی تقسیم کی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح فتاوی ہندیہ جسے فتاوی عالمگیریہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہے التسمیت باسم لم یذکرہ اللہ تعالی فی عبادہ ولا ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا استعملہ المسلمون تکلموا فیہ والاولی اللہ یفعل کذا فی المحیط۔ فتاوی عالمگیریہ کے اندر ہے کہ ایسا نام جو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، التسمیت باسم لم یذکر اللہ فی عبادہ، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اس کا ذکر فرمایا، نہ ہی مسلمانوں نے اس کو ذکر کیا، اس کے اندر اختلاف ہے۔ اولا یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی کوئی نام غیر اللہ کے لیے قرآن کریم کے اندر بھی نہیں آیا، حدیث پاک کے اندر بھی نہیں آیا، مسلمانوں کے استعمال کے اندر بھی نہیں آیا، تو بہتر ہے کہ اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح معرف القرآن سورہ اعراف آیت نمبر 18 کے تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں اسماء میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز۔ اور اسماء حسنہ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن حدیث سے ثابت نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ان کو اللہ کے غیر کے لیے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز حرام ہے۔ اب دیکھو، یہ عبارات سے پتہ چلا کہ تقسیم ضرور ہے، لیکن حتمی ضابطہ کیا ہے وہ تو کہیں ذکر نہیں ہوا کہ آدمی حتمی ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا جا سکے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ان عبارتوں سے ایک اصول مستنبط ہوتے ہیں، ان عبارتوں سے یہ اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اسماء حسنہ جو باری تعالیٰ کی اسم ذات ہوں یا صرف باری تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کے معنی ہی میں استعمال ہوتے ہوں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال میں جائز نہیں۔ اللہ، الرحمن، القدوس، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الرزاق، الغفار، القہار، التواب، الوہاب، الخلاق، الفتاح، القیوم، الرب، المحیط، الملیک، الغفور، الاحد، الصمد، الحق، القادر، المحیی۔ نمبر 2، وہ اسماء جو باری تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ان کا اطلاق غیر اللہ پر کیا جا سکتا ہے، ان کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث، تعامل امت یا عرف عام میں ان اسماء سے غیر اللہ کا نام رکھنا ثابت ہو، ایسا نام رکھنے میں مذائقہ نہیں۔ مثلا عزیز، علی، کریم، رحیم، عظیم، رشید، کبیر، بدیع، کفیر، ہادی، واسع، حکیم وغیرہ۔ اور جن اسماء حسنہ سے نام رکھنا
نہ قرآن حدیث سے ثابت ہو، نہ مسلمانوں میں معمول رہا ہو، غیر اللہ کو ایسے نام دینے سے پرہیز لازم ہے۔ نمبر 3، مذکورہ دو اصولوں سے اصول خود بخود نکل آیا کہ جن اسماء حسنہ کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو کہ قرآن و حدیث تعامل امت یا عرف میں وہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں یا نہیں، ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز لازم ہے، کیونکہ اسماء حسنہ میں اصل یہ ہے کہ ان سے غیر اللہ کا نام رکھنا جائز نہ ہو۔ جواز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں پر تمام اسماء حسنہ کے بارے میں عمل کیا جائے، تاہم یہ جواب چونکہ قواعد سے لکھا ہے اور ہر نام کے بارے میں اسلام کی کوئی تصریح احکام کو نہیں ملی، اس لیے اگر اس میں دوسرے اہل علم سے استصواب کر لیا جائے تو بہتر۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ مخلوق کے لیے جائز نہیں، اور وہ جو خاص نہیں مخلوق اور غیر اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اگر قرآن میں، حدیث میں، عرف عام میں تو وہ جائز ہے۔ اگر کہیں استعمال نہیں ہوئے تو پھر احتراز کرنا چاہیے اور اللہ کے غیر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فائدہ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 3506 موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما 100 غیر واحدۃ من احصاها دخل الجنہ، کہ جس شخص اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو 99 نام کی فضیلت ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی 99 ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ان 99 ناموں کو جو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں ان مخصوص 99 ناموں کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، یہ بتانا مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہی 99 ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار التواب الوہاب الخلاق الرزاق الفتاح الحلیم العلیم العظیم الواسع الحکیم الحی القیوم السمیع البصیر اللطیف الخبیر العلی الکبیر المحیط القدیر المولا النصیر الکریم الرقیب القریب المجیب الحفیظ المقیت الودود المجید الوارث الشہید الولی الحمید الحق المبین الغنی المالک القوی المتین الشدید القادر المقتدر القاہر الکافی الشاکر المستعان الفاتر البدیع الفاخر الاول الآخر الظاہر الباطن الکفیر الغالب الحکم العالم الرفیع الحافظ المنتخب القائم المحیی الجامع الملیک المتعال النور الہاد الغفور الشکور العفو الرؤوف ذو الاکرام آل البر الخفی رب الالہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، بس یہ ذہن نشین فرما لیں، اس کو چاہیں تو بغیر یا کے پڑھیں جس طرح میں نے پڑھے، چاہے تو یا کے ساتھ پڑھیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مالک ہو، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بملائکتی، نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور ملائکہ پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات ہے 1239 ہجری۔ مرام الکلام فی عقائد الاسلام میں فرماتے ہیں انہا اجسام اللطیفہ نورانیہ قادرۃ علی التشکل بالاشکال، فرشتے نور سے پیدا کی جانے والی لطیف مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں آنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں یہ میں نے پڑھا نہیں، اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ذہن کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں تھے، حافظہ کمزور تھا، اپنے استاذ کے پاس پڑھتے تھے۔ اس وقت پڑھائی کا طریق وہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں آج مدارس اور جامعات میں ہے۔ ایک عالم ایک دیہات میں رہتا، طلبہ اس کے پاس آتے، جو کتاب ضرورت ہوتی پڑھ لیتے۔ اسی طرح یہ بھی اپنے استاذ کے پاس تھے، پڑھتے رہے۔ استاد بیمار ہو گئے، استاد جی نے فرمایا کہ جو طلبہ جانا چاہیں چلے جائیں، میں اب پڑھانے کے قابل نہیں۔ باقی طلبہ چلے گئے اور یہ نہیں گئے۔ انہوں نے، استاد جی نے فرمایا بھی تم کیوں نہیں گئے؟
انہوں نے کہا جی پہلے آپ کو ضرورت تھی، پہلے ہمیں ضرورت تھی، اب آپ کو ضرورت ہے، تو میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بس استاد ان پر خوش ہوئے، استاد نے دعا دی، بس وہ دعا لگی اور ان کا کام ہوا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ دیکھو میں دائیں ہاتھ سے الگ مضمون لکھتا ہوں، بائیں ہاتھ سے الگ لکھتا ہوں، یعنی دائیں ہاتھ سے تفسیر اور بائیں ہاتھ سے حدیث، مثلا دائیں ہاتھ سے فقہ تو بائیں ہاتھ سے فلسفہ، بیک وقت دونوں ہاتھوں سے دو مختلف مضمونوں پہ لکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں دو ہاتھوں سے الگ اور دو پاؤں سے الگ 4 مضامین اکٹھے لکھنا چاہوں تو تب بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن پاؤں سے لکھنا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں۔ حضرت جب مطالعہ فرماتے تو 2 فن کی مختلف کتابیں، ایک دائیں ایک بائیں، دائیں آنکھ سے ایک کا مطالعہ، بائیں آنکھ سے ایک کا مطالعہ فرماتے۔ یہ جو معروف ضابطہ ہے ان النفس لا تتوجہ الی جہتین فی آن واحد، اللہ کریم نے ان پر وہ ضابطہ ہی توڑ دیا کہ ایک وقت میں 2 طرف انسان توجہ نہیں کرتا، حضرت کی دونوں طرف توجہ ہوتی تھی۔ یہ اس استاد کی خدمت کا صلہ تھا۔ آپ حضرات ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی دیوبندیت کی بنیاد ہے۔ حضرت شیخ الہند اس مقام پر پہنچے جس کی وجوہ میں سے بہت بڑی وجہ حضرت کے استاذ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے والد محترم دیوبند میں تھے، شدید بیمار تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ ان کی خدمت کرتے، تو حضرت کے والد چونکہ بوڑھے تھے اور اجابت ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے، کوئی چیز نہیں ہے جس سے صفائی کر سکیں، کوئی ایسا برتن بھی نہیں جس سے حاجت کو اٹھا سکیں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس اجابت کو اٹھایا حاجت کو، اور باہر پھینکنے کے لیے جا رہے تھے، نانوتوی رحمہ اللہ آگے، انہوں نے دیکھ لیا۔ نانوتوی رحمہ اللہ نے اسی وقت پہ دعا مانگی، یا اللہ، اے اللہ کریم میرے اس محمود کی خدمت کی لاج رکھ۔ بس یہ دعا مانگنی تھی تو شیخ الہند بس محمود پر شیخ الہند بن گئے، اللہ نے کتنا نوازا تھا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ اتنی خدمت فرماتے، اللہ اکبر، عجیب مزاج تھا حضرت کا، اپنے استاد کی خدمت، اپنے استاد کے والد کی خدمت، اللہ اکبر، عجیب حضرت کا مزاج تھا۔ سفر حجاز پہ تشریف لے جانے لگے تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے ہاں گھر پہ گئے، اور وہاں جا کر فرمانے لگے کہ میں حجاز کے سفر پہ جا رہا ہوں، اپنے استاد کی تو خدمت کی ہے لیکن گھر کی کبھی خدمت نہیں کر سکا، اس کا مجھے ہمیشہ افسوس ہی رہے گا۔ اگر امی جان جوتیاں باہر نکال دیں تو میں کچھ خدمت کر لوں۔ پردے کے پیچھے سے جوتیاں باہر نکالی، حضرت نے جوتیاں اپنے سر پہ رکھی اور یہ عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے استاد کی خدمت کی ہے، اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکا، تو امی جان سے کہا کہ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ قبول فرما لے، کہ مجھے حسرت ہی رہ جائے گی کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو جاتی دفعہ ان کے جوتے سر پہ رکھ کے کھڑے ہوں گے کہ میں یوں اجازت لے کر چلا جاؤں۔ یہ ہمارے اکابر کا ایک مزاج اور معمول تھا، اپنے اساتذہ کی خدمت، مشائخ کی خدمت، اللہ سے بہت نوازتے ہیں۔ خیر، یہ مولانا عبدالفرحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں عرض کیا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ مولانا عبدالفرحاوی رحمہ اللہ بہت کم عمر میں دنیا سے گئے ہیں، غالباً 40 سال سے کم عمر تھی، 38 سال یا 48 سال، پر چھوٹی عمر میں گئے ہیں، اور بڑھاپا نہیں جب دنیا سے تشریف لے گئے۔ 300 کے لگ بھگ کتب تصنیف فرمائی، حضرت کے اکثر کتب غیر مطبوع ہے۔ پاکستان پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں ان کی قبر ہے، میں ان کی قبر پر گیا ہوں، ان کے مزار پہ گیا ہوں، حاضری بھی دی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ قائم رکھے۔ حضرت نے یہ ملائکہ کی تعریف کی، انا اجسام اللطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال۔ ملائکہ کے بارے میں چند ایک باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ملائکہ نہ تو مرد ہے نہ ہی عورت، اس کی وجہ ہجڑا اور خنثی نہیں، مرد اور عورت نہ ہونے کی وجہ کہ ان میں توالد اور تناسل نہیں، جہاں توالد تناسل ہو تو وہاں مذکر اور مؤنث بھی ہوتا ہے، اور جہاں مذکر ہو سکتا ہو نہ ہو، مؤنث ہو سکتا ہو نہ ہو، یعنی 2 چیزوں میں اس کو ایک ہو سکتی ہو پھر نہ ہو، اسے مخنث کہتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں، اور جیسی چیز کا تصور ہے نہ اس کو ہجڑے میں شمار نہیں کرتے۔
اس لیے ہم یہ نہیں کہتے ہجڑے تھے، بس مذکر بھی نہیں اور مرد اور یہ مؤنث بھی نہیں تھے۔ علامہ عبدالغفار ہاروی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں النبرات فی شرح العقائد کے اندر ولا یوصفون بذکورۃ ولا انوثہ اذ لم یرد به نخل اما التذکیر فی الضمائر واسناد الافعال فکما فی الاسماء الالہیہ وذالک۔ حضرت اس طرح بات فرمائی جو میں نے عرض کر دیا کہ نہ مذکر اور نہ مؤنث، اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ باقی عموماً ملائکہ کے لیے صیغے تذکیر کے آتے ہیں، تانیث کے نہیں آتے، مذکر کے صیغے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت فرماتے ہیں اسناد الافعال فکما فی الاسماء الالہیۃ وذالک لشرافۃ التذکیر، کیونکہ مذکر کو مؤنث پر، مرد کو عورت پر طبعاً فطرتاً ایک فوقیت حاصل ہے۔ اس عظمت کے پیش نظر ان کی نسبت میں جب آتی ہے افعال کی تو مذکر کے صیغے آتے ہیں، تذکیر کے صیغے آتے ہیں، تانیث کے صیغے استعمال نہیں ہوتے۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جس کام پر انہیں مقرر فرمایا ہے اسے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہرگز نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ فائدہ نمبر 3، فرشتے کھانے اور پینے سے پاک ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 70۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم وأوجس منہم خیفہ، اس آیت سے یہی مفہوم۔ فائدہ نمبر 4، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19 اور 20۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ فائدہ نمبر 5، فرشتوں کی مختلف ذمہ داریوں کے اعتبار سے ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سورۃ النحل آیت نمبر 2۔ بعض فرشتے انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتے ہیں، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ بعض فرشتوں کے ذمہ اولیاء اللہ کی طرف سے خدا کا پیغام لانا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ بعض ارواح قبض کرنے پر مامور ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 61۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ بعض فرشتے اعمال لکھتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 21۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون۔ بعض فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ دیگر مخلوق کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 73۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ بعض فرشتوں کی ذمہ داری ہے دیگر مخلوق کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، سورۃ الرعد آیت نمبر 11۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ بعض فرشتے جنت کے خازن ہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 73۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ بعض فرشتے جہنم کے خازن، سورہ زمر آیت نمبر 71۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ کے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مہمان خانہ بنایا ہے، نزلا من غفور رحیم، اور جہنم کو قید خانہ بنایا۔ مہمان خانے اور قید خانے کا اصول کیا ہے کہ جب مہمان خانے میں مہمان آئے تو دروازہ کھلا ہو، اور قید خانے میں قیدی آئے تو قید خانہ بند ہوتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں، قیدی اندر جاتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، قیدی نکلتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں۔ مہمان خانے کا اسلوب الگ ہے اور جیل خانے کا الگ ہے۔ ہم بسا اوقات کم فہمی کی وجہ سے مہمان خانہ کو جیل خانہ بنا دیتے ہیں۔ مہمان آتا ہے تو پہلے سے مہمان خانہ نہ صاف کرتے ہیں، نہ تیار کرتے ہیں، نہ کھولتے ہیں۔ مہمان آئے گا اسے روک دیں گے، ایک منٹ ذرا ٹھہرے، اس کی موجودگی میں صفائی کریں گے، پھر یعنی کوئی خوشبو چھڑکیں گے،
بعض خوشبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ مہمان اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس کے ناک کو چڑھ جاتی ہے. کہ اچانک مہمان آئے تو الگ ہے، جب مہمان اچانک نہیں آیا، بتا کر آ رہا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے مہمان خانہ سجاؤ، مہمان خانے کا دروازہ کھولو. مہمان ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے اور اس کا دوبارہ آنے کو دل کرے. مہمان نوازی ایسے کرنی چاہیے کہ مہمان کا دوبارہ آنے کو دل کرے. بعض فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں. سورۃ المومن آیت نمبر 7. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. غرض فرشتوں کے ذمے مختلف کام ہیں جنہیں وہ سر انجام دیتے ہیں. فائدہ نمبر 6. فرشتوں کی تعداد تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہاں، بعض امور پر متعین خاص فرشتوں کی تعداد قرآن کریم میں یا احادیث میں آئی ہے. نمبر 1، حاملین عرش، ان کی تعداد 8 ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17. دروغ جہنم 19 ہے. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، سورۃ المدثر آیت نمبر 27 تا 30. قبر میں سوال کرنے والے 2 فرشتے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرأ نعاله اتاه ملكان فقعداه يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله بمقعدا من الجنة. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر 1338 ہے. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ پاکستان کے ہمارے غیر مقلد ہیں طالب الرحمان، اس نے کتاب لکھی آئی عقیدہ سیکھی اور اس کو سوال جواب کے انداز میں لکھا. اس میں سوال کرتا ہے کہ کیا مردہ سنتا ہے؟ پھر جواب، وہ مردہ ہی کیا جو سنے. پھر سوال، کیا کچھ سنتا بھی ہے؟ کہا جی ہاں، جب قبر میں دفن کر کے آئیں تو جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر پوچھ سوال، کیا مردہ بولتا ہے؟ جواب، وہ مردہ ہی کیا جو بولے. پھر سوال، کیا کچھ بولتا بھی ہے؟ کیا بولتا تو نہیں، جب اس کو مارتے ہیں تو چیختا ہے. صدقے جاؤں، کیا عقل ہے. میں پھر جب بات کیا تو پھر یہ غصے ہوتا ہے کہ ہماری دھلائی کرتا ہے. میں نے کہا جوتے کھانے ہیں وہ سن لیتا ہے اور جوتے کھا کے چیخنا ہے تو چیخ لیتا ہے، باقی نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. کیا عقل ہے، کیا عقل ہے. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. میں بس اوقات جلسے کے اندر ہوتا ہوں تو مجھے کوئی آدمی چٹ دیتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں بعض لوگ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ وہ نہ ان کو دلیل پیش کریں. وہ نماز پڑھتے ہیں تو ننگے سر پڑھتے ہیں تاکہ وہ ٹوپی یا پگڑی پہن کے نماز پڑھیں. دلیل اگرچہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر کے تحت امام بخاری فرماتے ہیں قال الحسن وکان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسو. لیکن میں دلیل نہیں دیتا، میں کہ تمہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو عقل عطا. پھر میں نے کہا آپ کہو گے ہم دلیل مانگتے ہیں، یہ دعا دیتا ہے. میں نے کہا بھی دیکھو، کسی آدمی کے پاس اگر پیسے ہوں، اس کو پیسوں کی حفاظت کے لیے پرس، بٹوا، جیب چاہیے، اور جس کے پاس پیسے ہی نہیں اس نے پرس، بٹوا، جیب کیا کرنی. تو جس آدمی کے پاس عقل ہوگا حفاظت کے لیے اس کو ٹوپی بھی چاہیے، پگڑی بھی چاہیے. جب عقل ہی نہیں تو اس نے ٹوپی پگڑی کو کرنا کیا ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرما دے، اللہ عقل عطا فرما دے. فائدہ نمبر 7، مقرر فرشتے 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. یہ 4 فرشتے ہیں جو مقرب ہیں اور سب زیادہ مقام ان کا ہے. التفسیر الدر المنصور میں حضرت جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی الشافی وفات 911 ہجری، وہ یہ بات تحریر فرماتے ہیں. کہتا ان اکرمۃ بن خالد ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الخلق اکرم علی اللہ عز وجل قال لا ادری فجاء جبرائیل علیہ السلام فقال یا جبرائیل ای الخلق اکرم علی اللہ قال لا ادری فعرج جبرائیل ثم هبط فقال اکرم الخلق علی اللہ جبرائیل ومیکائیل واسرافیل
و मलकुल मौत। तो ये मुकर्रब 4 फरिश्ते हैं, हर फरिश्ते के ज़िम्मे अपनी खिदमत है। बाकी इन चारों मलाइका में से अफजल वो हजरत रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन है। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला रूहुल मानी में फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम कमा ज़ाबा इलैहिल जमहूर अफरद बिज़िक्र तमीज़िही व फ़ज़लिही बिनाअन अल मशहूर मिन अन्नहु अलैहिस्सलाम अफ़ज़लुल मलाइका तारुजुल मलाइकतु व रूह के साथ के रूह से मुराद जिब्राइल है और रूह से मुराद जिब्राइल है और अलग इनका जिक्र फरमाया इसलिए कि मशहूर कौल के मुताबिक ये अफ़ज़लुल मलाइका है। कुरान करीम में इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताअन सम्मा अमीन। तो इनको मुता कहा गया जिनकी इताअत की जाती है। इसका मतलब फरिश्ते इनके अहकाम को मानते हैं, इनकी इताअत करते हैं, तो उनके सरदार होने की दलील। फ़ायदा नंबर 8, इंसानों और फरिश्तों में बाहमी फजीलत के एतबार से अकाबरीन और असलाफ ने कुछ तयन फरमाया जो उनकी इबारत से समझ आता है कि अफसल कौन है। नंबर 1, खवास बशर यानी अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम, खवास मलाइका यानी जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इन चारों से अफसल है। यानी खवास बशर, खवास मलाइका जो 4 है मुकर्रबीन, इनसे अफसल है। नंबर 2, खवास मलाइका यानी जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, दीगर मलाइका और आम बशर यानी औलिया, अत्किया, सुलहा से अफजल है। नंबर 3, आम बशर, औलिया, अत्किया, सुलहा आम मलाइका से अफजल है और आम मलाइका फासिक और फाजिर इंसानों से अफजल हैं। यह मौक़िफ़ अकाबरीन की इबारात से मुस्तफ़ाद है। दलीलुल फालिहीन लितुरुक़ रियाज़िस सालिहीन, अल्लामा मोहम्मद अली बिन मोहम्मद बिन अलान बिन इब्राहीम अल बकरी अस-सिद्दीक़ी अश-शाफ़िई वफ़ात 1057 हिजरी फरमाते हैं, फ़माना तफ़ज़ील बशर अलैहिम अन्न ख़वासहुम वहुमुल अंबिया अफ़ज़लु मिन ख़वासिल मलाइका वहुम जिब्राईल व इसराफील व मीकाईल व इज़राईल व हमलतुल अर्श वल मुक़र्रबून। ये मुकम्मल आपने बात फरमाई आगे साथ। व ख़वासुम अफ़ज़लु मिन अवामिल बशर इजमाअन बल ज़रूरतन व अवामुल बशर व हुमुस सुलहा दूनल फ़सक़ा कमा क़ाल बैहक़ी वग़ैरह अफ़ज़लु मिन अवामिल। तफ़सीर अल बहर मदीद में अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन महदी अल हसनी अल फासी वफ़ात 1224 हिजरी, वो फरमाते हैं, वत्तहक़ीक़ फ़िल मसअला अन्नल अंबिया व रसूल अफ़ज़लु मिन ख़वासिल मलाइका कल मुक़र्रबीन व ख़वासुल मलाइका व हुमुल मुक़र्रबून अफ़ज़लु मिन ख़वासिल बशर कल औलिया व ख़वासुल बशर अफ़ज़लु मिन अवामिल मलाइका व अवामिल मलाइका अफ़ज़लु मिन अवामिल बशर। रूहुल मानी में अल्लामा महमूद आलूसी वफ़ात 1270 हिजरी अक्सर अशायरा और शवाफ़े का मौक़िफ़ बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रुसुल मिनल बशर अफ़ज़ल मुतलक़न सुम्मा रुसुल मिनल मलाइका अला मन सिवाहुम मिनल बशर वल मलाइका सुम्मा अमूमुल मलाइका अला अमूमिल बशर व हाज़ा मा अलैहि अस्हाबुल इमाम अबी हनीफ़ा अलैहि रहमा व कसीरुम मिन अश-शाफ़िय्या वल अशअरिय्या। शेखुल इस्लाम मौलाना शबीर अहमद उस्मानी वफ़ात 1369 हिजरी तफसीर उस्मानी वलक़द कर्रमना बनी आदम के तहत फरमाते हैं, हनफिया की राय ये नकल की है कि रसूल बशर रसूल मलाइका से अफजल हैं और रसूल मलाइका बइस्तिस्ना रसूल बशर के बाकी तमाम फरिश्तों और आदमियों से अफजल हैं और आम फरिश्तों को आम आदमी पर फजीलत हासिल है। वल्लाहु आलम। अल्लामा आलूसी
اور علامہ شبیر احمد عثمانی کی عبارات میں عوام بشر عام آدمی زراعت اولیاء اتقیاء اور صالحہ ہے۔ خیر یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دی ہے۔ شیخ علامہ ابو الحسن محمد بن عبد الحادی السندھی الحنفی وفات سن 1138 ہجری، عوام کی مراد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شرح سنن ابن ماجہ وہذا موافق لمذہب اہل سنہ من ان خواص البشر افضل من خواص الملائکہ وعوام البشر افضل من عوام الملائکہ قالوا المراد بالعوام الاولیاء الاتقیاء والصلحاء۔ یہ ملائکہ کے بارے میں مختصر سی بات تھی جو میں نے عرض کی۔ وہ کتبی، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ قیامت تک کے لیے واجب الاتباع نجات کا مدار اب قرآن کریم ہے، باقی تمام کتب منسوخ۔ آسمانی کتب پر ایمان لانے کا مطلب ہم ان کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے اپنے دور میں صحیح سمجھتے ہیں۔ انہیں برحق ماننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب ان پر نہیں عمل کر سکتے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی تعداد 104 ہے۔ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، باقی 100 صحیفے ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن کتابیں، باقی 100 صحیفے، یہ کل 104 بنتی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے قبل 10 صحیفے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل حدیث مروی ہے، اس میں ہے حضرت ابو ذر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کم کتاباً انزل اللہ کے نبی نے فرمایا مئۃ کتب و اربعۃ کتب، 104، مئۃ کتب و اربعۃ کتب، 104۔ انزل علی شیس 50 صحیفہ وانزل علی اخنوخ 30 صحیفہ ادریس وانزل علی ابراہیم 10 صحائف وانزل علی موسیٰ قبل التوراۃ 10 صحائف وانزل التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن۔ صحیح ابن حبان رقم الحدیث 361 نمبر حدیث کا ہے۔ ورسولی، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا جو انسانیت اور جنات کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کی تعریف انسان مبعوث من اللہ معصوم عن خطا مفروض الاتباع۔ نبی کی تعریف میں 4 لفظ ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 مبعوث من اللہ، نمبر 3 معصوم عن خطا، نمبر 4 مفروض الاتباع۔ نمبر 1 انسان۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کی وفات 1230 ہجری میں سورۃ الحج، حضرت رحمۃ اللہ علیہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اس آیت کے تحت جو تشریف فرمائی ہے بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے اور روح رکھے ہوشیار۔ اگلے مخلوقات یا حیوان تھے جن کو ہوش نہیں، یا فرشتے یا جن تھے جن کا بدن نہ پکڑا جاوے۔ موضوع القرآن۔ میں نے اس کا خلاصہ کیا عرض کیا ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو محسوس ہو اور ذو عقل ہو، یہ انسان کی تعریف۔ تو نبی کی تعریف نمبر 1 انسان ہو یعنی محسوس اور ذو عقل۔ ملائکہ اور جنات ذو عقل ہے، محسوس نہیں۔ حیوان محسوس ہے، ذو عقل نہیں۔ تو جنات اور ملائکہ ذو عقل ہیں، محسوس نہیں، اور حیوانات محسوس ہیں، ذو عقل نہیں۔ اور انسان کسی کہیں گے ذو عقل بھی ہو اور محسوس بھی ہو، یہ ضروری چیز ہے۔
میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن کریم سمجھنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے موضوع القرآن کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 2، موضوع القرآن کے بعد تفسیر عثمانی ترجمہ شیخ الہند اس کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 3، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا بیان القرآن مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 4، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا معرف القرآن، مولانا ادریس قادری کا معرف القرآن، یہ مطالعہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد میری کتاب دروس القرآن، اس کو رکھے مطالعے میں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو قرآن کریم سمجھ آئے۔ اس کے بعد آپ اوپر کی جو عربی کتاب چاہیں، جو چاہیں آپ مطالعہ فرمائیں، بڑے شوق سے فرمائیں۔ میں نے اسی ترتیب پر خود قرآن کریم کو سمجھا ہے، یعنی ویسے تو میں نے پڑھا ہے درجہ ثانیہ میں 30واں پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، پھر درجہ ثالثہ میں 10 پارے، درجہ رابعہ میں 10 پارے، درجہ خامسہ میں 10 پارے، درجہ سادسہ میں پھر جلالین مکمل پڑھی ہے، پھر درجہ سابعہ میں جا کے تفسیر بزاوی کا ایک باب پڑھا ہے، آگے پھر دورہ حدیث تھا۔ یہ تو ہم نے درسگاہ میں سادہ سے پڑھا، لیکن خود جب قرآن کریم کا باقاعدہ درس دینا ہوتا، مطالعہ کرنا ہوتا، تو میں نے ترتیب یہ رکھی۔ سب سے پہلے موضوع القرآن کو لفظ پر لفظ پڑھا ہے، تفسیر عثمانی مکمل پڑھی ہے، پھر معرف القرآن دونوں، پھر اسی طرح یہ حضرت ثانوی رحمہ اللہ کا بیان القرآن، اس کا مطالعہ کیا۔ پھر یہ میں جب کبھی یعنی ٹی وی پر بھی اگر درس قرآن کے لیے جاتا تو میں جو مطالعہ کرتا تھا کم از کم نمبر 1 موضوع القرآن، نمبر 2 بیان القرآن، نمبر 2 تفسیر عثمانی، نمبر 3 بیان القرآن، نمبر 4 معرف القرآن مفتی شفیع صاحب، نمبر 5 معرف القرآن حضرت مولانا ادریس قادری صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور اس کے بعد عربی تفاسیر میں سے تفسیر مدارک علامہ نصفی کی، اور روح المعانی علامہ علوسی کی، تفسیر کبیر امام رازی کی، تفسیر القرآن ابن کثیر کی۔ تقریباً میں یہ مطالعہ کر کے اور اس کے بعد پھر میں درس کے لیے ٹی وی کے اوپر بھی جاتا تھا، اس کا میں اہتمام کرتا۔ تو میں صرف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کریم پر جب کام کرنا ہو تو یوں ذہن میں رکھیں۔ ہم نے الحمدللہ قرآن کریم کے حوالے سے پہلے دروس القرآن پہ کام کیا ہے، 5 جلدوں میں ہندوستان میں بھی چھپ گئی ہے، الحمد سے لے کر بناس تک عقائد اور احکام کی تفسیر کی، آیات عقائد اور آیات احکام کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے۔ ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے لیے خلاصۃ القرآن الکریم الحمدللہ تیار ہو گیا ہے، ابھی ہندوستان میں چھپ جائے گا، آپ حضرات کو اطلاع آ جائے گی، تاکہ رمضان مبارک میں جب آپ تراویح کے بعد خلاصہ قرآن کریم بیان کرنا چاہیں تو 15 سے 20 منٹ میں ایک پارے کا بڑے آرام سے خلاصہ بیان کر سکتے ہیں۔ جو علماء نے وہ دیکھ کر بھی سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں، کوئی 15 صفحات کا ہے، کوئی 20 صفحات کا، مختصر ہے۔ اس کے بعد ہمارا ارادہ انشاءاللہ الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم کی تفسیر کا بھی ایک ایک آیت پر بات کریں، اور پھر ارادہ ایک مختصر سا ترجمہ اور آسان تشریح کے ساتھ ایک وہ بھی لیں۔ تو یوں انشاءاللہ العزیز 4 قسم کا ارادہ ہے قرآن کریم پر کام کرنے پر، 2 ہو گئے ہیں، ابھی 2 کو شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وقت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی ترتیب بنا دے کام ہو جائے۔ بس آپ دعا فرمائیں کہ کام ہوتے رہیں۔ تو نبی کی تعریف میں پہلی بات انسان محسوس ہو اور ذو عقل ہو، پھر عقل کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ مرد کی عقل کامل ہے، خواتین کی عقل ناقص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری میں موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی جس کی عقل کمزور ہو، دین کمزور ہو، اور سمجھدار اور تیز آدمی کی عقل کو اڑا کے رکھے۔ یعنی آدمی جب بھی شکار ہوتا ہے، اس عورت کا ہوتا ہے، اپنے دین اور ایمان کو تباہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، عفت کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ تو خود خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں نقصان الدین نہ واخرنا، ہمارا دین بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے، کیسے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا ایک عورت کی گواہی آدمی کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ کیا جی کیوں نہیں؟ فرمایا تمہاری عقل کا نقصان ہے۔ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب ماہواری آتی ہے تو عورت نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ۔ کہا جی، فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ فرمایا فذالک من نقصان دینھا، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ میں بتا چکا ہوں موضوع القرآن اشرف القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اور عقل کا نقصان بتایا۔ تو جب بھی اللہ نے نبوت کا تاج رکھا تو مرد کے سر پہ رکھا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ، کوئی انسان اپنی عبادت سے، محنت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے، جس کو میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ نبوت الیکشن سے نہیں، سلیکشن سے ملتی۔ جس کا انتخاب حکومت کرے سلیکشن کہتے، اور جس کو عوام چنے اس کو الیکشن کہتے۔ لوگوں کے بنانے سے نبی نہیں بنتا، اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، ہر لوگوں میں ایک شخص بھی اس کی نبوت کو قبول نہ کرے۔ کتنے انبیاء ایسے ہوں گے جن کو کسی ایک شخص نے بھی نبی قبول نہیں کیا، لیکن ہے وہ نبی۔ معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا، نبی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ معصوم عن الخطا کا یہ معنی نہیں کہ نبی بچتا ہے، بلکہ معنی کہ اللہ اس کو خود بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے سر پہ تاج نبوت سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ ہونے نہیں دیتے، بس یہ ذہن نشین فرما لیں۔ عصمت انبیاء علیہ السلام پر بہت دلائل ہیں، مستقل میری اس پر فائل موجود ہے، مستقل اس پر سبق موجود ہے۔ گزشتہ شعبان میں نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی، آپ اس فائل کو لے لیں، پڑھ لیں، مختصر ذہن میں رکھ لیں کہ اس پر دلائل قرآن کریم سے بھی ہیں، احادیث سے بھی ہیں، اور عقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم سے دلیل نمبر 1 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دلیل نمبر 2 سورہ یونس، فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ کفار نے کہا تھا کہ آپ اس قرآن کی جگہ پر کوئی اور لائیں، فرمایا اس کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اس کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ تو دیکھیں اللہ اکبر، جو پیغمبر وحی کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، وہ وحی کے خلاف پر عمل کیا کرے گا؟ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ معصوم رکھتے ہیں۔ یہاں بات ذہن میں رکھ لیں، اس جگہ پر آیا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، ایک ہے تغییر اور ایک ہے تبدیل، دونوں میں فرق ہے۔ تغییر کہتے ہیں ایک چیز کا رکھ لینا اور دوسری بے لے آنا، تبدیل کہتے ہیں ایک چیز کو واپس کر کے دوسری لانا۔ مثلا آپ بازار گئے ہیں، آپ کپڑا اپنے والد کے لیے خرید کے لائے ہیں، والد صاحب کو پسند نہیں آتا تو آپ وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور والد کے لیے اور لاتے ہیں، یہ ہوگا تغییر سو۔ اور وہی کپڑا واپس کر کے دوسرا لے آتے ہیں، یہ ہوگا تبدیل سو۔ تغییر اور تبدیل میں فرق ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا یا تو آپ تغییر کریں، یعنی یہ قرآن رکھ لیں اپنے لیے، ہمارے لیے اور لیں، یا تبدیل کریں کہ یہ واپس کریں اور لائیں۔ اس آیت میں تبدیل کی نفی ہے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اور سورۃ الاسراء آیت نمبر 73 وہاں تغییر کی نفی ہے، وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ ان نے کوشش کی ہے، پیغمبر کوشش کی ہے کہ آپ تغییر کریں، لیکن ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے، پیغمبر معصوم ہے۔ دلیل نمبر 3 قرآن کریم میں
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دلیل نمبر 4 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یہ دلیل نمبر 3 کی سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دلیل نمبر 4 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. دلیل نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. احادیث صحیح بخاری کتاب العلم باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ اکبر. جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کو گناہ قرار دے رہے ہیں تو خود اس گناہ کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں. دلیل نمبر 2 صحیح مسلم کتاب الامارہ باب وجوب اطاعت الامر فی غیر معصیت وتحریمها فی معصیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ. پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تبھی ہو سکتی ہے جب خود پیغمبر معصیت سے محفوظ ہوں. دلیل نمبر 3 سنن ابی داؤد کتاب العلم باب فی کتابت العلم مسند احمد حدیث نمبر 6510. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات حضور سے سنتا وہ لکھ لیتا. اريد حفظه ارادہ ہوتا میں یاد کرتا. مجھے لوگوں نے منع کیا اور کہا تک تو کل شیء تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، تو ہر بات لکھتا ہے، اللہ کے نبی سنتا وہ تو بشر ہیں، کبھی غصے ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، تو میں لکھنا چھوڑ دیا. میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے عرض کی تو آپ نے اپنے منہ مبارک طرف اشارہ کیا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، میں محمد قسم اللہ کی اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. دلیل نمبر 4 مصنف عبد الرزاق کتاب الجامع باب صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر رہا تھا، کچھ رقم کا تقاضا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قد قضیت، میں نے ادا کر دی. یہودی نے کہا گواہ لاؤ. حضرت خزامہ بنت ثابت انصاری کہتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ادا کر دی. نبی پاک فرمانے کہ تو کیسے گواہی دیتا، تو موجود ہی نہیں تھا. کہ اللہ کے نبی انی اصدقک باعظم من ذلک اصدقک بخبر السماء فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتہ بشہادت رجلین. اللہ کے نبی اس سے بڑی باتیں آسمان کی آتی میں تصدیق کرتا ہوں، کیا اس بات کی میں تصدیق نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں خزامہ ایک آ جائے یہ دو گواہوں کی جگہ پر ہے، دو کے قائم مقام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معصوم نہ ہوتے خزامہ اتنے بڑے دعویٰ کی تصدیق کیسے کر رہے تھے؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. الفقہ الاکبر امام اعظم فرماتے ہیں فالانبیاء علیہم السلام کلهم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح. قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی وفات 544 ہجری. النبراس شرح العقائد میں فرماتے الاجماع علی العصمۃ عن الکبائر بلا قید عمدا وسہوا. امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی وفات سن 671 ہجری. الجامع احکام القرآن سورۃ الانبیاء آیت فہمناہا سلیمان کے تحت فرماتے ہیں ذہب الجمہور فی ان جمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم معصومون عن الخطأ والغلط فی اجتہادہم. ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی وفات سن 1014 ہجری. المرقات شرح المشکات میں فرماتے ہیں اجماع الصحابت رضی اللہ عنہ علی التأسی بہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالی و افعالی و سائر احوالی
حتی فی کل حالات من غیر بحث ولا تفکر بل بمجرد علمهم او ظنهم بصدور ذلك عنه دلیل قاطع على اجماع على عصمته وتنزهه عن ان يجري على ظاهره او باطنه شيء لا يتأسى به فيه مما لم يكن دلیل على اختصاصه. اللہ اکبر. یعنی مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ کسی بات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانا بس حضور سے ثابت ہے، صحابہ کا اجماع تھا کہ اس پر عمل کرنا، یہ شرط ہے کہ آپ کی اختصاص نہ ہو، صرف آپ سے ثابت ہو جانا تو مان لینا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں. یعنی مرقات شرح مشکات کے اندر ہے. علامہ عبدالعزیز فرہاروی وفات سن 1239 ہجری النبراس میں فرماتے ہیں قال القاضی عیاض ذهب طائفة من محقق الفقهاء والمتكلمين الى العصمة عن الصغائر كالعصمة في الكبائر. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی وفات 1396 ہجری معرف القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا هذه الشجرة، اس آیت کے تحت تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے. ائمہ اربع جمہور امت کے اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صغیرہ گناہ سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں. جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں ہے. دلائل عقلیہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. انسان جسم اور روح سے بنا ہے. جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا اور دوا مٹی سے. روح آسمان سے، اس کی غذا اور دوا بھی آسمان سے. جسم بیمار ہو جائے تو اس کو بھی ڈاکٹر چاہیے، روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی ڈاکٹر چاہیے. جسم کے ڈاکٹر کا نام طبیب اور حکیم ہے، اور روح کے ڈاکٹر کا نام نبی اور رسول ہے. اور طبیب جس مرض کا علاج کرے اس میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے. پیغمبر امراض روحانیہ یعنی گناہ اس کا معالج ہے. خود گناہ کرے گا تو یہ پیغمبر کا عیب ہے. اللہ تعالیٰ جس کو نبوت دیتے ہیں اس کو عیوب سے پاک رکھتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے پیغمبر گناہوں سے معصوم ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سورہ 7 آیت نمبر 28 اس کے تحت فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الرسول افضل من الملک فوجب اللہ يصدر الذنب من الرسول. جب رسول ملک اور فرشتے سے افضل ہے تو لازم ہے کہ ان سے گناہ بھی نہ ہو. کیوں؟ جو فرشتہ مفضول ہے وہ معصوم ہے، تو نبی اور رسول افضل ہے رسول، تو یہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبر معصوم ہو، ورنہ افضل ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے. علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھیں، نبی معصوم، صحابی محفوظ، مجتہد ماجور. نبی معصوم یعنی اللہ تعالی نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے. صحابی محفوظ یعنی گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے. مجتہد ماجور یعنی خطا ہو جاتی ہے مگر خطا پر بھی اللہ تعالیٰ مجتہد کو اجر عطا فرماتے ہیں. فائدہ نمبر 2، نبی اور رسول میں فرق. مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں فالرسول من جاء بشرع جدید والنبی من لم یأت بہ. نئی شریعت لائے تو رسول، جو نئی شریعت نہ لائے وہ نبی. فائدہ نمبر 3، تعداد انبیاء اور رسول علیہ السلام. مشکات المصابیح باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا، فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 124 الف، 1,24,000. الرسل من ذالک 315 جما غفیرا، ان میں رسول
وہ 315 ہے۔ فائدہ نمبر 4، نبی کی ذات بشر ہے اور نبی کی صفت نور ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ پیغمبر کی ذات بشر اور پیغمبر کی صفت نور ہے۔ اب اس میں کوئی الجھن نہیں ہوگی، آیات بشر آیات نور بھی جمع ہوگی، احادیث بشر اور احادیث نور بھی جمع ہوگی، کوئی الجھن نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 2، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، بشر فرمایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، رجال فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 401، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو یہاں بشر فرما رہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3648، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت اکتب کل شیء اسمع بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتنی قریش وقالوا اتکتب کل شیء تسمع ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر۔ اسی طرح آیات نور کے بارے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ المواہب اللدنیہ للقسطلانی، عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت وأمی اخبرنی عن اول شیء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء، قال صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ تو یہاں مراد روح ہے۔ میں نے آیات اور احادیث پیش کی ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ پیغمبر کی ذات بشر اور پیغمبر کی صفت نور ہے۔ اب اس میں کوئی الجھن نہیں ہوگی، آیات اور احادیث کے درمیان کوئی تعارض بھی نہیں ہوگا، کوئی الجھن بھی نہیں آئے گی۔ مجھے یاد ہے جب میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد پڑھتا تھا، یہ درجہ سادسہ کی بات ہے، ہمارے قریب ایک اہل بدعت کی مسجد تھی اور اس مسجد کے اندر اہل بدعت ایک مولوی آیا، مناظر اور فلاں اعلان ہوا۔ تو مجھے طلباء نے کہا کہ چلتے ہیں، میں نے کہا کوئی حرج نہیں، اگر جانا ہے تو پھر کچھ کر کے واپس۔ خیر ہم چلے گئے، طالب علمی کا دور تھا، ان نے بیان کیا اور ہم بیٹھ کر ان کے بیان کو سنتے رہے۔ جب بیان سے فارغ ہوئے تو میں نے طلباء سے کہا کہ کچھ ان سے بات کرنی چاہیے، ویسے تو نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا چلیں۔ ہم گئے، وہ مولانا صاحب ابھی وہاں محراب کے اندر تھے۔ وہ محراب کے اندر بیٹھے تھے، میں ان کے قریب ہوا تو میں نے جا کر کہا جی ایک بات کرنی ہے، کہتے ہاں کریں۔ میں نے اس سے کہا مجھے یہ فرمائیں کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ پیغمبر کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے، یا ذات نور ہے اور لباد بشریت ہے؟ انہوں نے کہا جی ذات نور ہے اور لباد بشریت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ کہا جی قطعی ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی شخص اس عقیدے کو نہ مانے، کہا وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ میں نے کہا ایسے قطعی عقیدے پر تو پھر جو دلیل چاہیے وہ قطعی چاہیے، ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہو، دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہو۔ وہ جو نے کہا بالکل۔ میں نے کہا دلائل کی 4 قسمیں ہیں، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت۔ تو عقیدے میں جس کا انکار بھی کفر ہو، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت چاہیے۔ یہ جو آپ نے آیت پیش فرمائی ہے قطعی الثبوت ہے لیکن قطعی الدلالت نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کے اندر 3 احتمال ہیں۔
کہ نور سے مراد کیا ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ 3 احتمال ہے۔ تو یہ آیت قطعی ثبوت ہو گئی، قطعی دلالت تو نہ رہی، تو آپ اس کو عقیدے میں کیسے پیش کریں گے؟ تو مجھے کہتے ہیں نشر الطیب میں دیکھا مولانا شرف علی تھانوی نے لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری سے مراد حضور کی ذات ہے۔ میں نے کہا آپ نے نشر الطیب دیکھا ہے، میں نشر الطیب کا حاشیہ بھی دیکھا ہے، وہ نوری سے مراد روح محمد ہے۔ اتنی بات کی تو اس کے کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں مناظرہ کرنا ہے تو تاریخ طے کرو۔ میں نے کہا مناظرہ کیا کرنا ہے، ہم نے سوال کیا، آپ نے بات شروع کر دی، آپ شروع ہی نہ کرتے، آپ پہلے کہتے تاریخ طے کرو، جب بات شروع ہوگی تو مکمل کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے چونکہ مسجد ان کی تھی، ہم طالب علم تھے، بات کیا ہونی تھی، تو بات ان سے بن نہ سکی، چل پڑے۔ میں صرف گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اپنا دعویٰ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، انبیاء کی ذات بشر ہے اور وصف نور ہے۔ اب اس میں کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے خلاف نہیں ہوگی، ساری آیات اور ساری احادیث ہمارے یہ مطابق ہو جائے گی۔ فائدہ نمبر 5، خدائی اختیارات اور صفات یہ نبی کے لیے ثابت نہیں۔ خدائی اختیارات اور صفات یہ نبی کے لیے ثابت نہیں۔ نبی کے لیے خدائی اختیارات اور صفات اس خاصہ کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا عالم الغیب ہونا یہ خدائی صفت ہے، نبی کے لیے ثابت نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك انه يعلم الغیب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغیب الا اللہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 7380۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو تمہیں یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص غیب نہیں جانتا، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ نبی کے پاس غیب کے علم نہیں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 20 تا 22۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ صاف وہ خبر لائیں جو سلمان آپ کو معلوم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جہاد کا سفر تھا۔ حتی اذا كنا بالبیضاء او بذات الجیش، ہم جب فلاں میدان میں پہنچے میرا ہار گم ہو گیا، انقطع اخد لی، فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا اس کو تلاش کرو۔ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور لوگ بھی ڈھونڈنے لگ گئے۔ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ، جب ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو جس اونٹ کے اندر میں سوار تھی تو اونٹ اس اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ اب دیکھو اسے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح مختار کل ہونا خدائی صفت ہے، نبی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 49، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سورۃ القصص آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو عالم بالمہتدین۔ اسی طرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 708، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 114، ابو عوانہ جلد 1 صفحہ 193، مسند احمد جلد 2 صفحہ 187۔ حضرت سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے حین انزل اللہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی، یا معاشر قریش، یہ جیسا کو جملہ فرمایا، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ویا صفیہ امت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اللہ کے نبی نام لے کر فرماتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کسی چیز کا تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا، تم اپنی تیاری کرو، اللہ کے نبی ان کو فرما رہے ہیں۔
فائدہ نمبر 6، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں اور ہمارے پیغمبر نبی الانبیاء۔ نبی اور نبی الانبیاء میں فرق ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء جس کا کلمہ انبیاء پڑھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ فائدہ نمبر 7، امام الانبیاء، باقی آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہیں اور ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی شریف 449 نمبر حدیث موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ثم دخلت بیت المقدس فجمع علی الانبیاء علیہم السلام وقدمنی جبریل حتی اممتہم۔ اللہ کے نبی نے ان کی جماعت کرائی۔ اب یہ جو آپ نے نماز پڑھائی ہے یہ ارواح کی نہیں ہے، اجساد کی ہے، جسم نماز ادا کر رہے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب فی المعراج، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن حقیقت الصلاۃ وہی الاتیان بالافعال المختلفہ انما تکون للاشباح لا للارواح، کہ نماز ہوتی ہی وہ ہے کہ جو جسم کے ساتھ ہو، وہ نماز نہیں جو روح کے ساتھ ہو، یعنی جو ارواح ادا کرے وہ نہیں، جو اجسام ادا کرے اسی کو نماز کہتے ہیں۔ تو یہ اجساد نے نماز پڑھی۔ فائدہ نمبر 8، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 55۔ اس کے تحت ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا خِلَافَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم افضلهم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، صحیح مسلم حدیث نمبر 522۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، علماء امت کا موقف۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الادیان فیلزم ان یکون محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء۔ الجامع احکام القرآن، علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فی هذه الآیت دلیل علی جواز اتباع الافضل للمفضول لما تقدم فی الاصول والعمل به ولا درک علی الفاضل فی ذلك لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء علیہم السلام وقد امر بالاقتداء بهم فقال فبهداه مقتدی وقال ها هنا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ تفسیر خازن، علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی معروف علامہ خازن، 741 ہجری میں آپ کی وفات ہے، فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان افضل الانبیاء لما اجتمع فیہ من هذه الخصال التي كانت متفرقة فی جمیعہ۔ تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی، وفات سن 774 ہجری، فرماتے ہیں ولا خلاف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضلهم۔ شرح المقاصد، امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتازانی، وفات سن 393 ہجری، فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی افضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأن امتہ خیر الامم لقوله تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ فائدہ نمبر 9، نبی العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے نبی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79۔
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ سورۃ الأعراف آیت نمبر 158۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد مواضع الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت للارض طہورا ومسجدا وارسلت للخلق کافہ وختم بی النبیون۔ پوری کائنات، پوری مخلوق سب کے نبی، حد آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں، اور ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالی عنہ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت للارض طہورا ومسجدا وارسلت للخلق کافہ۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، تفصیل کے ساتھ آپ میری کتاب دروس الحدیث میں دیکھ لیں، بڑی مفصل میں نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات پڑھیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے، عام طور پر اس حدیث مبارک کی تشریح یوں کی جاتی ہے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، نمبر 2 نصرت بالرعب، نمبر 3 احلت لی الغنائم، نمبر 4 جعلت للارض طہورا ومسجدا، نمبر 5 ارسلت للخلق کافہ، نمبر 6 ختم بی النبیون۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشریح سے بہتر ہے کہ یوں کی جائے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے بقیہ انبیاء علیہ السلام پر فضیلت ملی ہے، اور وہ 6 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، نمبر 2 نصرت بالرعب، نمبر 3 احلت لی الغنائم، نمبر 4 جعلت لی الارض طہورا، نمبر 5 مسجدہ یعنی جعلت للارض مسجدہ، نمبر 6 ارسلت للخلق کافہ۔ اب یہ وہ ختم بی النبیون کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے ان 6 چیزوں کی وجہ سے، اور یہ 6 چیزیں مجھے کیوں دی ہیں؟ وختم بی النبیون، اس لیے کہ یہ میری ضرورت ہے، میرے علاوہ بقیہ انبیاء کی ضرورت نہیں۔ میں صرف ایک کا ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں کیونکہ مضمون یہ نہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کی شرح کے لیے ہمیں پون گھنٹہ آدھ گھنٹہ چاہیے کہ میں ایک ایک جز پہ تفصیل سے بات کروں۔ آپ دروس الحدیث میں اس کا مطالعہ فرما لیں۔ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ کلمہ کا معنی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اور کلمہ جامعہ کیا ہے؟ کلمہ وہ معنی وہ لفظ کے جس کا معنی ایک، کلمہ جامعہ لفظ ایک اور معنی کئی۔ باقی انبیاء علیہ السلام کا نبوت، ان کی نبوت خاص وقت کے لیے، خاص مقام اور جگہ کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، یعنی دائرہ نبوت محدود ہے۔ تو جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا نبی اس کا جواب دے دیتا۔ کلما ہلک نبی خلف آخر، ایک نبی چلے جاتے ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، قوم مسئلہ پوچھتی نبی جواب دے دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت ہمارے علم کے مطابق غیر محدود ہے، یعنی زمانہ کتنا ہے ہمیں معلوم نہیں، مکان کتنا ہے ہمیں معلوم نہیں، اور افراد کتنے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جتنے مسائل چاہیے، اگر ہر مسئلے کے لیے مستقل حدیث ہو تو اربوں احادیث بن جائیں گی۔ ان کو لکھے گا کون؟ ان کو پڑھے گا کون؟ ان کو پڑھائے گا کون؟ ان کو یاد کون کرے گا؟ کتنا مشکل ہے۔
اللہ پاک نے کرم کیا فرمایا کہ پہلی امت کے نبیوں کو جتنے مسائل چاہیے ہر مسئلے کی نبی حدیث دے دیتا، تو جتنے مسائل اتنے کلمات آ گئے۔ اور ہمارے پیغمبر پاک کی امت کی تعداد تو اربوں میں، اب اربوں مسائل کے لیے اگر اربوں کلمات دیتے تو حرج ہوتا۔ تو اللہ تعالی نے کرم کیا فرمایا کہ ان کو کلمات جامعات عطا فرما دی، یعنی کلمہ ایک اور معنی کئی۔ گویا کہ بس اوقات ہزاروں مسائل کے لیے ایک حدیث کافی، بس اوقات لاکھوں مسائل کے لیے ایک حدیث کافی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر پیغمبر کو مسائل کے لیے کلمات دیتے تو اربوں بن جاتے، سنبھالنا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اور لاکھوں مسائل کے لیے چند کلمات عطا فرمائے۔ کیوں؟ وہ ختم بھی النبی ہو، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی آتا لوگ مسئلہ پوچھتے، وہ چلے جاتے اور نبی آتا مسئلہ پوچھتے، ہر علاقے میں ایک نبی ہوتا، ہر قوم میں ایک نبی، ہر قبیلے میں نبی۔ آپ تو اقوام عالم کے نبی ہیں، تمام قوموں کے نبی ہیں، ہر قوم میں مسائل ہیں لیکن نبی تو ہے نہیں۔ تو اب جتنے مسائل ہیں اتنے اگر کلمات ہوتے تو اربوں کلمات ہوتے، کون اس کو لکھتا، کون اس کو سنبھالتا، کون پریس چھاپتی، کون محفوظ کرتا؟ تو اللہ نے کرم کیا فرمایا، کلمات تھوڑے، ان کے نیچے لاکھوں مسائل رکھ دیے۔ وجہ وختم بھی النبیون، یہ پہلے نبیوں کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو کلمات جامعات دیے جاتے، چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، اس لیے آپ کو کلمات جامعات عطا فرما دیے گئے۔ اب ذرا موجودہ دور کے فتنے کی سنگینی کا اندازہ فرمائیں۔ ہم اس کو سرسی سا فتنہ سمجھ لیتے ہیں، ہم رفع دین، ترک رفع دین کی بات کر لیتے ہیں، آمین بالجار آمین بسر کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ ہمارے اوپر کھلا نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں یار اگر شواف رفع دین کرتے ہیں، غیر مقلد کر لیں گے تو کیا ہوگا، وہ امین بالجار کرتے ہیں یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ اس وقت میرا یہ عنوان نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیل سے بات کروں غیر مقلدیت کا فتنہ کیا ہے، میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو سمجھیں۔ ان کا عنوان کیا ہے، ہم ہر مسئلے پر حدیث پیش کرتے ہیں اور ہر مسئلے پر حدیث مانگتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی مسئلہ پیش اس پر حدیث ہے ہمیں حدیث پیش کرو، بھئی ہر مسئلے پر حدیث تو تب ہو جب نبی ہوں آپ تو نبی نہیں، آخری نبی ہیں۔ نبی ہر مسئلے پر حدیث، اور آخری نبی کئی مسائل کے لیے ایک حدیث دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو نبی مانے، وہ ہر مسئلے پر حدیث کی بات کرے گا، اور جو آپ کو خاتم النبیین مانے گا وہ کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی سمجھے گا۔ تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، بظاہر کتنا دلکش نعرہ ہے، کتنی زبردست بات ہو رہی ہے کہ جی ہر مسئلے پر حدیث پیش کرو، ہر مسئلے پر حدیث پیش کرو۔ بھائی ہر مسئلے پر حدیث یہ نبی کی شان ہے، اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ آخری نبی کی شان ہے۔ ہم صرف نبی کی امتی نہیں ہیں بلکہ آخری نبی کی امتی ہیں، یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں ایک جملے کی وضاحت کرتا، دروس الحدیث میں میری کتاب ہے، اس پر حدیث مبارک کی شرح دیکھیں۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جوامع الکلم دی، کیوں؟ ختم بی النبیون، یہ ضرورت میری ہے۔ نصرت بالرعب، کیوں؟ ختم بی النبیون۔ وحلت للغنائم، کیوں؟ ختم بی النبیون۔ جعلت للارض طہورا، کیوں؟ ختم بی النبیون۔ جعلت للارض مسرا، کیوں؟ ختم بی النبیون۔ ارسلت للخلق کافہ، کیوں؟ ختم بی النبیون۔ تو یہ وہ ختم بی النبیون تو چونکہ وجہ بیان فرمائی گئی ہے، یہ کوئی چھٹی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ نے جو اس کی شرح فرمائی ہے بہت عجیب ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اصل تو تحذیر الناس ہے،
جس میں تفصیل سے بات کی ہے۔ الفقہ الاکبر کے بعد آپ کا تقاضا ہوگا، میں تحذیر الناس آپ کو انشاءاللہ پڑھا بھی دوں گا۔ ہم نے بہت بڑا ظلم یہ کیا ہے، اپنے اکابر کو پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، اور ہماری نظریں اغیار کی طرف اٹھ گئی ہیں۔ میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ہمارے دیگر اکابر کی جو کتب ہیں، ہم نے یہ کیا کر چھوڑ دیا کہ مغلق ہیں، پیچیدہ ہیں، اردو بہت سخت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو جس کو سمجھ آتی ہے میں اس کی طرف رہنمائی کر دوں، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ میں آپ کو یہ تو نہ کہوں کہ آپ اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف رہنمائی کر دوں۔ نانوتوی رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات فرمائی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں اس وقت عبارت پڑھنے لگا ہوں جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المفند میں تحریر فرمائی ہے۔ ان الخاتمیت جنس تحتہ نوعان، احدہما خاتمیت زمانیہ وهو ان يكون زمان نبوته صلی اللہ علیہ وسلم متأخرا من زمان نبوت جميع الانبیاء ويكون خاتما لنبوته بالزمان، والثانی خاتمیت ذاتیہ وهي ان يكون نفس نبوته صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بها وانتهت اليها نبوت جميع الانبیاء، وكما انه صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان كذلك وصلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات، فإن كل ما بالارض يختم على ما بالذات وينتهي إليه ولا تتعداه، ولما كان نبوته صلى الله عليه وسلم بالذات ونبوة سائر الأنبياء بالعرض لأن نبوتهم عليهم السلام بواسطة النبوة صلى الله عليه وسلم وهو الفرد الأكمل الأوحد الأبجل قطب دائرة النبوة والرسالة وباسط أخذها وهو خاتم النبيين ذاتا وزمانا، وليس خاتميته صلى الله عليه وسلم منحصرة في الخاتمية الزمانية، فإنه ليس كبيرة فضل ولا زيارة رفعة أن يكون زمانه صلى الله عليه وسلم متأخرا من زمان الأنبياء قبله، بل السيادة الكاملة والرفعة البالغة والمجد الباهر والفخر الظاهر تبلغ غايتها إذا كان خاتميته صلى الله عليه وسلم ذاتا وزمانا، وأما إذا اقتصر الخاتمية الزمانية فلا تبلغ سيادته ورفعته صلى الله عليه وسلم كمالها بل لا يحصل له الفضل بكلیت و جامعیت۔ اللہ اکبر، کیا بات حضرت نے فرمائی۔ وقت کم ہے، میں اس بات کو کیسے چھیڑوں، میں بس تھوڑا مختصر سرچ کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اصل تو وہ کتاب پڑھیں تو پھر ہی پورا لطف آئے۔ حضرت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ عام لوگ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف آخری نبی ہونا یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں، جس کو یوں فرماتے ہیں تقدم تاخر بالذات، یہ وجہ فضیلت نہیں، یعنی آپ کا آخر میں آ جانا یہ تو فضیلت کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ خلفۂ اربع میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آخری ہے، لیکن افضل ابو بکر صدیق ہے۔ امام احمد بن حنبل چاروں فقہا میں آخری ہے، افضل امام حنیفہ ہیں۔ کوئی شخص آخری صف کے اندر نماز پڑھے تو کیا اس کا آخری صف میں کھڑا ہونا افضل المصلین ہونے کی نشانی ہے؟ درسگاہ میں کوئی شاگرد آخر میں آئے وہ افضل ہوگا کہ آخر کے اندر آیا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ آیت تو مقام مدح پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، تو صرف آپ کا آخری ہونا یہ تو مدح فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ ایسا معنی بیان کرو کہ جس سے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں اور آپ کی مدح بیان کی جا رہی ہے، وہ معنی بیان کرو جس سے مدد اور عظمت اور رفعت کھل کر سامنے ہے۔ دوسری بات فرماتا ہے کہ لاکنہ عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی ہوتا ہے کہ لاکنہ سے پہلے جو کلام ہے اس میں شبہ پیدا ہو تو لاکنہ کا بعد والا کلام اس شبہ کو دور کر دے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ شبہ کیا ہوا کہ جسمانی والد تو نہیں، کیا آپ روحانی والد ہیں یا نہیں؟
نفی تو جسمانی ابوت کی ہو رہی ہے کہ جسمانی باپ نہیں، روحانی ابوت کی نفی تو نہیں ہو رہی، روحانی ہے یا نہیں؟ ولیکن رسول اللہ، قرآن کریم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہے، رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو آپ امت کے روحانی باپ ہیں۔ آگے وہ خاتم النبیین کا عطف ہے رسول اللہ پر، تو شبہ تو رسول اللہ سے دور ہو گیا، خاتم النبیین عطف ہے رسول پر، تو اس سے کون سا شبہ دور ہوگا؟ ولیکن رسول اللہ فرمایا تو شبہ آ رہا تھا وہ دور ہو گیا، تو خاتم النبیین سے پھر کون سا شبہ دور ہوگا؟ جب آپ نے کہا آخری نبی ہے شبہ تو کوئی دور نہ ہوا۔ ایک تو ایسا معنی بیان کرو کہ رسول اللہ پر عطف ہو تو اس سے بھی شبہ دور، استدراک میں اس کو دخل ہو۔ نمبر دو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہو۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے نبوت ذاتی، ایک ہے نبوت عرضی، ایک ہے بالذات اور ایک ہے بالعرض۔ بالذات کہتے ہیں بلا واسطہ، بالعرض کہتے ہیں بالواسطہ۔ سورج نکلتا ہے، زمین روشن ہوتی ہے، سورج کی روشنی ذاتی ہے، یہ جو زمین پر روشنی ہے اور زمین روشن ہو گئی یہ عرضی ہے۔ جب تک سورج ہے تو روشنی ہے، سورج نہیں ہوگا تو زمین کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ما بالذات اور ما بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ ما بالذات سے چیز شروع ہوتی ہے اور ما بالذات پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو ما بالعرض ہے عرضی، وہ ذاتی سے شروع ہو کے ذاتی پر ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں ٹارچ ہے، میں اس کا بٹن دباتا ہوں، اس سے روشنی نکلتی ہے، دیوار پہ لگتی ہے، دیوار روشن ہو گئی، میں بٹن پھر دباتا ہوں تو ٹارچ بند ہوگی، تو روشنی جو باہر تھی واپس آ گئی، تو روشنی ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ میں آ گئی ہے، سورج سے روشنی نکلی ہے اور سورج میں واپس آ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ذاتی ہے، اس کا معنی کہ نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور ختم بھی آپ پر ہوئی۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی آپ سے ہے، ختم بھی آپ پر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ آخر میں آئیں، صرف آپ آخر میں آنا وجہ فضیلت نہیں، یعنی شروع بھی آپ سے ہے، ختم بھی آپ پر ہے۔ آپ نبی الاول بھی ہیں، آپ نبی الآخر بھی، نبوت چلی بھی آپ پر ہے، نبوت ختم بھی آپ پر ہے، یہ ہے خاتم النبیین۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب اس کا تو رسول اللہ پر ہوگا، اللہ اکبر، تو کتنا لطف آئے گا کلام کا۔ جب نبوت چلی بھی آپ سے اور ختم بھی آپ پر ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ باقی انبیاء ہیں اور آپ نبی الانبیاء ہیں، باقی انبیاء ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں۔ نبی امت کا باپ ہوتا ہے تو پھر نبی الانبیاء انبیاء کا روحانی باپ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں، ہاں روحانی باپ ہے۔ کن کے؟ رسول اللہ امت کے، اور کن کے؟ خاتم النبیین انبیاء کے بھی، کیونکہ آپ کی نبوت ذاتی ہے۔ یعنی یہ ایسا والد ہے روحانی کہ جب یہ نہیں تھا اولاد تب بھی تھی، جب یہ ہے اولاد تب بھی ہے، رسول اللہ و خاتم النبیین جو کہ آخری ہیں، اور جب یہ نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہو۔ اب دیکھو کیسی عظمت کھل کر سامنے آئی ہے، کیسی مدد اور فضیلت سامنے آئی۔ تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو سمجھا نہیں گیا، الجھنے پڑ گئی، تو آپ فرماتے کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے۔ پھر نبوت ذاتی ہونے پر آپ نے 5 دلائل بیان فرمائے ہیں کہ جیسے ثابت کیا کہ نبوت ذاتی ہے۔ تو یہی بات المحنت فرماتے ہیں خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے کہ آپ کا زمانہ نبوت باقی انبیاء سے بعد ہے، اور ایک آپ خاتمیت ذاتیہ ہے، وہ کہ آپ کی نفس نبوت، وہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت پر نبوت ختم ہے۔ وانتہت الیہ نبوت جمیع الانبیاء، رسول اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتم النبیین بالزمان ہے، اس طرح خاتم النبیین آپ بالذات بھی ہیں۔ فإن كل ما بالارض يختم على ما بالذات وينتهي اليه ولا تتعداه، ولما كان نبوة صلى الله عليه وسلم بالذات ونبوة سائر الانبیاء بالارض لأن نبوتهم بواسطة نبوته صلى الله عليه وسلم وهو فرد الاکمل اوجد اب اجل قطب دائرۃ النبوہ، آپ قطب نبوت، آپ دائرہ ہیں، اللہ اکبر،
آپ دائرہ نبوت کا مرکز ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز دائرہ نبوت. اس لیے آپ نبی اول بھی ہیں اور آپ نبی آخر بھی ہیں. دیکھیں یہ کاغذ ہے، آپ یوں پار کر آپ یہاں پہ یعنی دائرہ بناتے ہیں. دائرہ تو دائرہ بنانے کے لیے یہ جو گول خط ہے اس کو دائرہ کہتے ہیں، اور یہ جہاں پہ آپ نے پارکر کو رکھا ہے یہ اس کا ایک نقطہ لگا، یہ مرکز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز دائرہ نبوت ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ دائرہ نبوت، آپ مرکز دائرہ نبوت. یہ مرکز بن گیا ہے، مرکز دائرہ نظر نہیں آ رہا، پر کار اٹھائیں گے تو نظر آئے گا، اور یہ دائرہ نظر آ رہا ہے. تو دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے، اور مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول ہیں وجود نبوت میں، نبی آخر ہیں ظہور نبوت میں. آدم سے لے کر عیسیٰ دائرہ نبوت ہیں، اور اللہ کے نبی مرکز دائرہ نبوت. اب دیکھو کیسی ختم روح تشریح حضرت نے فرمائی ہے، عجیب تشریح فرمائی. اور حضرت نے اس پر وضاحت کی ہے کہ آپ کا آخر میں آنا لازم ہے. ختم نبوت ذاتی کو خاتمیت ذاتیہ یہ لازم ہے، لازم ہے یہ. اور جو خاتمیت زمانیہ نہ مانے وہ کافر ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم جو بھی جلسہ کریں اہل سنت، ہم اہل بدعت کو ختم نبوت کے عنوان پہ دعوت دے لیتے ہیں. اہل بدعت جب بھی جلسہ کریں ختم نبوت آپ کو کبھی نہیں بلائیں. وہ کہتا ہے تم ختم نبوت کے منکر ہو. تحذیر الناس لے کر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دروازہ نبوت کا کھولا ہے، اس سے مرزا غلام احمد قادیانی نکلا ہے. اب پریشان ہوتے ہیں لیکن جواب نہیں دے پاتے. بھائی جواب دو نا. کوئی کہتا ہے حضرت کا تفرد ہے، کوئی کہتا ہے پیچیدہ ہے، کوئی کہتا ہے مغلق ہے. اللہ کے بندو اپنے اکابر سے دوریاں اختیار مت کرو. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پڑھو. نہیں پڑھ سکتے تو یہ نوکر آپ کا خادم اس کے لیے موجود ہے، ہم سے خدمت لو. میں تحذیر الناس کھولتا ہوں، میں اب حیات کھولتا ہوں، حضرت نانوتوی کی کتابیں ہم کھولتے ہیں. آپ سننے کے لیے تو تیاری کرو نا. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اس پہ غور کرو. اہل بدعت آپ کو منکر ختم نبوت کہہ رہے ہیں تحذیر الناس کی بنیاد پہ. آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد اس کو پڑھے، تحذیر الناس کو سمجھے اور آگے بیان کرے. بلکہ وہ 4 عبارات جو اہل بدعت کے سرغنے نے پیش کی ہیں، تحذیر الناس کی عبارت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، براہین قاطعہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کی ہے، حفظ الامان حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ہے، اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی. وہ 4 عبارات آنی چاہیے، اس کا جواب آنا چاہیے، اس کو کھولنا چاہیے. ہمارے اکابر ہیں، ہم اپنے اکابر کی روحانی اولاد ہیں، غیرت مند ہیں. غیور اولاد اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے، اپنے باپ سے ہاتھ کبھی نہیں کھینچا کرتی. جن نے ہمیں دین دیا ہے، علم دیا ہے، ایمان دیا ہے اور سب کچھ عطا فرمایا، ہم ان سے دستبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس لیے انشاءاللہ، اور میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اکابر کے دفاع کے لیے ہر وقت اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر اللہ نے چاہا تو ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ العظیم. اس قافلے میں جو شامل ہو جائے گا وہ ہمارے ساتھ ہے، اور آپ اس قافلے میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے. یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. تو فی الوقت کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں نے اس لیے یہاں پر اپنی بات کو ختم کر دیا. آگے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو پھر کل یہاں سے شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ قائد کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب قبول فرمائے. کوئی بات بھی آپ حضرات دوران درس محسوس فرمائیں تو لکھ دیا کریں، بتایا کریں. کل بھی ہمارے محترم مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے،